علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 25واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، جو غلام حمدانی مصحفی کا ہے، اور انہوں نے ایک اقتباس لکھا ہے جذبہ عشق کے نام سے، جو کہ مثنوی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جذبہ عشق کے مصنف یعنی رائٹر کا نام معلوم کرتے ہیں۔ رائٹر کا نام ہے غلام حمدانی، اور مصحفی یہ تخلص ہے۔ ان کا اصل نام غلام حمدانی اور تخلص مصحفی۔ تخلص کے بارے میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1748 عیسوی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ میں، جو کہ یوپی میں ہے۔ ابتدائی تعلیم ان کی امروہہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ میں۔ اور شعر گوئی کا یعنی شعر و شاعری کرنے کا بھی انہیں شوق تھا۔ اسی زمانے میں یعنی ابتدائی تعلیم کے زمانے میں پھر امروہہ سے کہاں چلے گئے؟ بریلی چلے گئے۔ پھر تکمیل تعلیم کے بعد یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یعنی مکمل علم حاصل کرنے کے بعد یہ ٹانڈا گئے۔ کہاں گئے؟ ٹانڈا۔ اور نواب محمد یار خان کے ملازم ہوئے۔ کس کے؟ نواب محمد یار خان کے ملازم ہوئے، یعنی ان کے یہاں رہ کر یہ کام کرنے لگے۔ اور مصحفی کسی خاص صنف کے پابند نہیں تھے، یعنی غلام حمدانی مصحفی جو ہے یہ کسی صنف اور کسی قسم کے پابند نہیں تھے۔ جب من چاہا کبھی غزل لکھ دیے، کبھی مثنوی لکھ دیے، اور کبھی قصیدہ لکھ دیے۔ وہی دیکھیں، انہوں نے غزل اور قصائد بھی کہی ہے۔ قصائد یہ قصیدہ کی جمع ہے۔ کئی مثنویہ بھی ان کی یادگار ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان کے مشہور شاگرد کا نام کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ان کے مشہور شاگرد کا نام یعنی مشہور اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ جیسے میر ضمیر ہے، میر خلیق، آتش لکھنوی اور اسیر وغیرہ، یعنی وغیرہ کے اندر اس کے علاوہ اور بھی موجود ہیں، لیکن جو مشہور تھے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ مصحفی کی عشقیہ مثنویہ قابل لحاظ ہے۔ مشہور مثنوی بحر المحبت، دوسری سردی یعنی دوسری مثنوی سردی، طفل حجام یا طفل حجام بھی پڑھ سکتے ہیں، اجوائل، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ، کھٹمل خانہ وغیرہ۔ اور اب ان کا انتقال کب ہوا اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 1824 عیسوی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ غلام حمدانی مصحفی کے متعلق باتیں تھیں۔ زیر نصاب مثنوی جذبہ عشق یہ غلام حمدانی مصحفی کی لکھی گئی ہے۔ اس میں عشق و محبت کی جو داستان ہے، واقعات ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں دہلی کے ایک رئیس خاندان کے ایک نوجوان کی عشق و محبت کو بیان کی گئی کہ اس داستان عشق کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنی بیوی پر عاشق تھا، یعنی وہ اس سے سچا محبت کیا کرتا تھا۔ اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا خوبصورتی کے اندر، یعنی وہ بہت اور نہایت خوبصورت تھی۔ اور محبوب کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء کی خصوصیت اس کے اندر بیان کی گئی۔ بدقسمتی سے اس نوجوان کی جو بیوی تھی وہ بیمار ہو جاتی ہے،
اور یہ علاج کراتے کراتے تھکتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اسے شفا یابی نہیں مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیماری میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مصحفی کا پورا نام کیا تھا۔ جواب دینا، مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی تھا۔ مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب دینا ہے 1748 عیسوی میں امروہہ یوپی میں ہوئی۔ مصحفی کی زیر نصاب مصنوی کا عنوان بتائیے۔ جواب دینا جذبہ عشق۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات۔ مصحفی کی ابتدائی زندگی کا مختصر جائزہ لیجیے، یعنی ان کی جو زندگی گزری ہے اس کا مختصر جائزہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش لکھنا ہے کہ ان کی پیدائش 1748 عیسوی میں امروہہ یوپی میں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم امروہہ میں کی۔ شعر گوئی کا بھی شوق اسی زمانے سے تھا۔ پھر یہ امروہہ سے بریلی چلے گئے اور تکمیل تعلیم کے بعد یہ ٹانڈا گئے، اور پھر ان کا انتقال 1824 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا سوال، صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے۔ مثنوی یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف کو عربی میں فروغ یعنی بلندی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ دراصل مثنوی فارسی کی دین ہے۔ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی فارسی کے اندر مثنوی کو قبولیت حاصل ہوئی۔ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے، یعنی مصرع جو اس کا اگلا جو مصرع وہ پہلے مصرع سے بالکل الٹا ہو۔ اس کے بعد دیکھیں مصحفی کی شعری تخلیقات کو لکھیے، یعنی انہوں نے جو شعر و شاعری کی اس کے متعلق لکھنا ہے۔ جواب دینا، مصحفی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ فارسی اردو میں انہوں نے 8 دیوان بطور یادگار چھوڑا ہے۔ مصحفی کی عشقیہ مثنویاں قابل لحاظ ہے۔ مثنوی جو مشہور ان کا ہوا بحر المحبت، دوسری مثنوی سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ مصحفی، ختم خانہ وغیرہ، یہ سب مشہور ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں طویل سوالات۔ مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے، یعنی آغاز یعنی اس کی شروعات، ارتقاء یعنی بلندی، یہ دونوں چیز کو سمجھے پھر اس کے جواب کو دیں۔ مثنوی یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف کو زیادہ فروغ عربی میں حاصل نہ ہو سکا۔ دراصل مثنوی یہ فارسی کی دین ہے، اور وہاں اس صنف سے یعنی فارسی کے اندر بہت سارا کام لیا گیا۔ شاہ نامہ فردوسی، بوستہ سعدی، یہ سب فارسی کی کتاب علم کے اندر مثنوی بھری پڑی ہے۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے ان کے حیولہ کا تعین کر دیا۔ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، میر حسن شوق نیموی، ملا وجہی اور غواسی وغیرہ یہ لوگ قابل قدر ہیں، اور ان لوگوں نے مثنوی نگاری کو ترقی بخشی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مثنوی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ مثنوی کی ابتدائی روایتوں میں ایک مثنوی نگار کی حیثیت سے غلام حمدانی مصحفی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، یعنی تعارف کا محتاج نہیں۔ مصحفی ایک فطری شاعر تھے، اور کم عمر سے یہ شعر و شاعری کہنا شروع کر دیے تھے۔ یہ مشاعروں کے اندر بھی جایا کرتے تھے۔ مصحفی کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ اردو فارسی کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے شعری آثار میں 8 دیوان بطور یادگار چھوڑیے۔ جو ان کی مشہور ہوئی بحر المحبت،
دوسری مثنویہ سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ، کھٹمل خانہ وغیرہ۔ مختصر یہ ہے کہ مصحفی کی شاعرانہ خصوصیات نہایت اہم ہیں اور شاعر کی حیثیت سے بھی مصحفی کا مقام نہایت بلند ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں اور اسے خوب پھیلائیں تاکہ ہر آدمی ہمارے چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے۔ فقط والسلام۔